اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ مٹانے اور نیکیاں بڑھانے کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسلسل لگاتار پانچوں وقت مسجد کی طرف آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر دماغ میں جاری رکھنا اور مشکل حالات میں بھی وضو کرنا، پورا وضو کرنا۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ سے کہا، آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یہاں میں ضمناً عرض کر دوں، سمجھدار بندہ وہ ہے کہ ہر معاملے کو آخرت کے معاملے سے دیکھتا ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جس کی سوچ، جس کا ہر کام آخرت کے معاملے کا سودا جائے۔ اس دنیا کے سوداگر سارے ہی ہیں، آخرت کے سوداگر بنو، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو آپ نے اس میں آخرت کی کامیابی، آخرت کی بہتری کا پہلو دیکھنے والا دانا ہے۔ دانا ہے وہ شخص جس کی فکر آخرت کی فکر ہو، اس دنیا کی فکر زیادہ نہ کرو، اگلی زندگی کی جس میں ہمیشہ رہنا ہے اور دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آنا۔ تو ہر پہلو میں آخرت دیکھو۔ صحابہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باہم جو گفتگو ہے وہ دیکھو آخرت کی فکر کی ہے۔ اب نیکیاں بڑھانا اور گناہ مٹانا، یہ ٹینشن لینا، اس کے ساتھ آخرت کا ہی تعلق جڑا ہے نا۔ یہاں نیکیوں کا بینیفٹ، یہاں گناہ کا نقصانات، بنسبت اس کے اگلے جہان کی یہ نیکیاں بڑھی ہوئی اور گناہ مٹے ہوئے اگلے جہان کام آئیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا، میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس سے گناہ مٹتے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے نبی ضرور بتاؤ جس سے یہ ہمارا بھلا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، تکلیف کے وقت پورا وضو کرنا، مسجدوں کی جانب کثرت سے جانا، ایک نماز کے بعد جب وہ پڑھ لی ہے تو دوسری نماز کا انتظار رہنا۔ یہ تین باتیں اگر آپ کے اندر، ہمارے اندر آ جائیں تو پھر نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور گناہ، مشکل حالات میں وضو کرنا، ٹھنڈ، سخت ٹھنڈ، ٹھنڈا پانی نہیں دل کرتا رضائی سے نکلنے کو، یا خدا نہ خواستہ بازو ہاتھ پاؤں ہلتے نہیں، یا مشکل ہے، بیمار ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، کوئی بھی، تو پورا وضو کرنا، مگروں نہیں لانا، پورا وضو کرنا، اور بر وقت جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے جانا۔ جماعت کے لیے بر وقت مسجد میں جانا یعنی جماعت سے پہلے، اور اگر ایک نماز پڑھ لی ہے تو پھر دوسری نماز کا فکر دماغ میں رہنا کہ وہ بھی میں نے کہاں پہنچ کر پڑھنی ہے، یہاں سفر کر رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، دوسری نماز کا، یعنی اس کے ذہن میں ہے کہ وہ نماز کدھر میری ہوگی تو میں ادھر پڑھ لوں گا، وہ نماز میری ادھر ہوگی تو انشاءاللہ ادھر ادا کر لوں گا۔ نماز کا فکر ذہن میں رہنا، یہ چیزیں مسلسل گناہ مٹاتی ہیں اور نیکیاں۔ اسی طرح ابو ہریرہ کی دوسری حدیث میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور ہر قدم کے جو وہ مسجد کی طرف آنے کے لیے اٹھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، درجے بھی بلند ہوتی ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور گناہ بھی جڑتا ہے ہر قدم کے بدلے جو قدم مسجد کی طرف بڑھتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بندہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب داخل ہوتا ہے جب تک وہ مسجد میں رکا رہے گا تو وہ ایسے ہی اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ یعنی نماز سے پہلے بھی آ کر آپ بیٹھیں اذان ہوتے ہی تو وہ ڈوریشن بھی آپ کا نماز پڑھنے کی طرح ثواب ملے گا۔ نماز کے بعد بھی آپ آرام سے بیٹھتے ہیں، آپ بھاگتے نہیں، کوئی تسبیحات، کوئی ورد، کوئی ذکر کی تلاوت، کچھ ویسے ہی بیٹھ لیتے ہیں تو بھی وہ ڈوریشن جب تک آپ مسجد سے نہیں جاتے
وہ نیکیاں لکھی جاتی رہتی۔ تو مسجد کی طرف آؤ۔ یہاں اس تیسری حدیث میں، کیونکہ اتوار کو ہم خلاصہ ان حدیثوں کا بیان کرتے ہیں جو ہم نے پورا ہفتہ پڑھی ہوتی ہے، اس تیسری حدیث میں جو خلاصہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی اذان کی پابندی کے ساتھ مسجد میں پہنچو، یہ تمہاری کامیابی کا زینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کی نسبت مسجد میں نماز پڑھنے کو بہت ترجیح دیتے تھے، کہتے تھے جو مسجد میں نہیں آتا میرا دل کرتا ہے اس گھر میں بچوں کو علیحدہ کر کے عورتوں کو گھر کو آگ لگا دو، کیونکہ مسجد سے بچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں، کہ وہ کیوں مسجد میں نہیں آیا، اتنا غصہ ہے کیوں مسجد میں نہیں آیا۔ پھر مسجد میں آتے جاتے قدموں کے ثواب، اور یہاں تک کہ دوسری حدیث کے خلاصے میں کہ جتنا دور سے بندہ مسجد میں آتا ہے اتنی زیادہ اس کی نیکی ہیں، سبحان اللہ، اتنے زیادہ گناہ اس کے فنش ہوتے ہیں۔ اور اب چل کے آج کل تو ہم ورزش ہی بھول گئے، واک شاک تو فارغ، بھوکیں کہاں لگیں گی، اوپر سے ربڑ کی روٹیاں، نان شان، ہاں جی، اوپر ورزش نہیں، قدرتی خوراک نہیں اور ورزش بھی نہیں۔ تو اسی بہانے دور سے چل کے آئیں، تھکے نہیں، دور سے جتنا چل کر آئے گا اتنی اس کی نیکیاں بڑھیں گی، اتنا اس کو اجر ثواب ملے گا۔ ہمارے حافظ صاحب اسپیشل حدیث سننے دور سے آتے ہیں، تو آپ بھی کوشش کیجئے اپنے ساتھیوں کو بھی لایا کرے، کم از کم روزانہ جو نہیں آ سکتے تو اتوار کو چھٹی ہے، اوروں دوستوں کو بھی لائیں۔ اور یہ حدیث جو نیٹ پہ سامعین سنتے ہیں یوٹیوب پہ یا ادھر دوسرے معاملات میں، اس کو شیئر کریں، یہ ایک طرح سے تبلیغ ہوگی، دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ۔ یہ دیکھو نا اگلی حدیثوں کا جو خلاصہ ہے، جو رات کی تاریکی میں مسجد میں جاتا ہے اس کی قبر کو اللہ روشن کرے گا، سبحان اللہ، یہ بھی حدیث میں۔ عشاء کی نماز فجر کی ذرا دیر ہے تو ٹینشن نہیں، آپ قبر روشن کریں گے۔ یہ دو نمازیں ویسے ہی منافقوں کا پر بھاری ہیں، تو یہ مومن ہے اگر عشاء اور فجر پڑھتا ہے۔ یہ بھی دوسری حدیث میں فرمایا جو مسجد میں تاریکی میں جاتا ہے اللہ کی رحمت، خدا کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ بہت خوش ہوتی ہے۔ تو تکلیفوں میں عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ شیئر بھی کریں، سنیں بھی، اور لوگوں کو بتایا کریں، ہمارے یوٹیوب دیکھیں، زیادہ سے زیادہ آگے دینی تبلیغ پہنچے۔ اللہ ہم سب کو ثواب دے، اللہ